جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ رحمان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی ہز لارڈشپ جس کیس کی سنوائی کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اگینسٹ، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لرنڈ کونسل حافظ طاہر ایوبی صاحب نے پارٹی بننے کے لیے اپلیکیشن دی۔ اس اپلیکیشن کی فیٹ کیا ہوئی اور کیا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اگینسٹ کیس چل رہا ہے وہ کیس کی فیٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کیس کی فیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم اس کا انالیسس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لرنڈ کونسل نے جو اپلیکیشن موو کی، جس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ سنا جائے ہمیں بھی بینگ اے پارٹی، کیونکہ ہم ایفیکٹی ہیں، اس کا نتیجہ جو مین کیس راولپنڈی میں چل رہا ہے انجینئر محمد مرزا صاحب کی وجہ، جس کی وجہ سے انجینئر محمد مرزا صاحب پابند سلاسل ہیں، اس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ آئیے کیٹیگریکلی شروع کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت وہ کیس جس میں انجینئر محمد مرزا صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف فریق بننے کی درخواست دی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ یہ کیس نہ صرف قانونی لحاظ سے اہم ہے بلکہ پاکستان کے آئینی اداروں کی حدود اختیار کو بھی سمجھنے کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو جہلم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک معروف مذہبی اسکالر اور سوشل میڈیا پر سرگرم شخصیت ہیں۔ ان پر مختلف مواقع پر تکفیری فتویٰ جات لگتے رہے ہیں، لیکن وہ کبھی گھبرائے نہیں، انہوں نے سٹانس پہ اپنے قائم رہے اور انہوں نے سب فتووں کا ببانگ دہل نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہوں نے ان فتووں کے اگینسٹ کسی بھی عالم دین پر فتویٰ نہیں لگایا۔ یہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت کی خوبصورتی ہے۔ اب دوبارہ کیس پہ آتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے کیا وہ اپنا اوپینین رائے دینے کا استحقاق رکھتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اس میں ایک فتویٰ صادر فرما دیا ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نعوذ باللہ معاذ اللہ اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں گستاخی رسول کے، تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں جو لرنڈ کونسل تھے ڈاکٹر طاہر ایوبی صاحب مرزا صاحب کے، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ اقدام قانونی دائرہ اختیار سے تجاوز کے مترادف ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 229 231 کے تحت کونسل مشاورتی ادارہ ہے، انہیں دیرتا ہے کہ صرف اپنا اوپینین دے سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور کسی شہری کے خلاف فتویٰ یا عدالتی رائے جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ وہ آرگومنٹس تھے، بیس آرگومنٹس جو لرنڈ کونسل انجینئر محمد مرزا صاحب کے ڈاکٹر طاہر ایوبی صاحب نے پیش کیے۔ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آیا، کیس کی سماعت چونکہ جسٹس ہز لارڈشپ محسن اختر کیانی صاحب کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے بھی کئی اہم آئینی مقدمات سن چکے ہیں۔ انجینئر محمد مرزا صاحب کے وکیل لرنڈ طاہر ایوبی صاحب نے عدالت میں ایک درخواست پیش کی، جس میں انہوں نے اپلیکیشن فار بیکمنگ اے پارٹی، اس کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ جس میں موقع اختیار کیا گیا کہ چونکہ معاملہ براہ راست ان کی ذات سے متعلق ہے، لہٰذا انہیں کیس میں بطور فریق شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے یہ موقف تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کے تقاضوں کے تحت جس شخص پر کوئی رائے دی گئی ہو اسے سنا جانا لازمی ہے۔ جی ہز لارڈشپ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فرمایا، انصاف کے تقاضوں کے تحت جس شخص پر کوئی رائے دی گئی ہو اسے سنا جانا لازمی ہے۔ یوں عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو تھرو کونسل فریق بننے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی عدالت نے اسلامی نظریاتی کونسل کو آخری موقع میننگ دیر بائی لاسٹ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنا ریٹن رپلائی تحریری جواب جمع کروائیں، ورنہ کیس کو یک طرفہ طور پر نپٹا دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، اپنا اوپینین تو دے دیا، بلکہ اوپینین سے تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ جا کے فتویٰ صادر فرما دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد مرزا صاحب کے خلاف کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ جب کورٹ میں گیا تو وہاں وہ ریٹن رپلائی دینے سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے قد سے بڑی چھلانگ لگا دیتے ہیں تو آپ کو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ ڈومین نہیں تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی، جہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اب چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ میٹر چلا گیا، وہاں تو بنیادی پیرامیٹر کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 ہے، وہاں طوطا مینا کی کہانیاں نہیں چلتی، وہاں جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اب قانون میں 229 سے 231 تک واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ
اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشاورتی کونسل ہے، وہ ایک اپنی رائے دے سکتی ہے بس میکسیمم، وہ فیصلہ صادر نہیں فرما دے سکتی۔ تو انجینئر صاحب کے کیس میں چونکہ اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اب ان کو جواب پیش کروانے میں جو ریٹن شیپ میں ہوگا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب چونکہ یہ مقدمہ چند بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے، وہ میرے خیال میں 3 بنیادی سوالات ہیں، ہم کیٹاگریکلی اس کو سمجھیں گے کہ وہ 3 بنیادی سوالات کیا ہیں انجینئر مولوی مرزا صاحب کے اسلامی نظریاتی کونسل کے کیسز میں۔ ایک، کیا اسلامی نظریاتی کونسل کسی شخص یا تنظیم کے خلاف شرعی یا قانونی رائے دے سکتی ہے؟ آئین کے آرٹیکل 230 کے مطابق کونسل کا کام صرف قانون سازی میں مشاورت ہے، کسی شہری کے خلاف فیصلہ دینا نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا ایسی رائے شہری کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس جس کو کانسٹیٹیوشن۔ نمبر 3، کیا اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو عدالتی نظر ثانی جوڈیشل ریویو کے دائرے میں لا سکتی ہے؟ جی، میرے خیال میں یہ 3 کوسچن ہیں، بنیادی پیرامیٹر جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سیٹل کرے گی ونس اینڈ ایور۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی کارروائی عدالتی نظر ثانی سے بالا تر نہیں، تو عدالت نے جو 7 نومبر 2025 کو سماعت کے دوران مرزا صاحب کی درخواست منظور کی، اس کیس کو آئندہ سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اب کونسل کو جواب داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور امکان ہے کہ اگلی سماعت، چونکہ ان کو لاسٹ اپرچونٹی ملی ہے، اب اگلی سماعت میں یہ اپنا جواب جمع کروائیں گے اور کونسل کی آئینی حیثیت کے کانسٹیٹیوشن اس کی کیا رائٹس ہیں اس پر بحث ہوگی، اور عدالت یہ طے کرے گی کہ ان جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی جو رائے ہے وہ قانونی طور پہ انفورسیبل ہے کہ نہیں، کہ کیا جو انہوں نے اپنی رائے دی اس پہ ایز اٹ از جو فتویٰ یا رائے وہ دیتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، انفورسیبل ہے کہ نہیں، اس پہ بحث ہوگی، اور اس میں مجھے یقین ہے کہ قانون و آئین کے مطابق ہوگی، اور قانون تو بہت کلیئر ہے جی، 229 سے 231 تک آپ پڑھیں، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، واضح طور پہ لکھا ہے ایسے مشاورتی ادارہ ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی ڈومین سے تجاوز کیا ہے تو بھگتیں گے، بھلے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن ادارہ ہو، جب وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گا تو عدالتیں بیٹھی کس لیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس کے متوقع نتائج کیا نکل سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا کیونکہ شروع میں بتایا تھا اس پہ بھی بحث کریں گے۔ یہ مقدمہ جو ہے جتنے بھی فیوچر میں لیٹیگیشن ہوگی، جتنے بھی، اس کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا، یعنی کہ میننگ دیر پائے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ایک پیرامیٹر سیٹ ہو جائے گا کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی ڈومین کیا ہے۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے دیگر مذاہبی اداروں پہ بھی، جتنے بھی مذہبی ادارے دیگر ہیں ان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ شہری آزادی، مذہبی اختلاف کی گنجائش اور آئین میں دیے گئے فکری مذہبی آزادی کے حق کو مزید واضح کرے گا۔ تو یہ کیس بظاہر تو ایک فرد اور ادارے کے درمیان ہے، مگر حقیقتاً یہ آئینی تشریح اور ریاستی ادارے کے کردار سے متعلق بنیادی مقدمہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ عدالت آئندہ سماعت میں کون سا موقف اختیار کرتی ہے، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے انصاف کے سب تقاضے پورے ہوں اور آئین کی بالادستی ہو، اور انجینئر مولوی مرزا صاحب جلد واپس آئیں۔ اور ایک بات میں آپ کو صاف اور کھلے لفظوں میں بتا دوں، اس کیس میں جان نہیں ہے، بینگ ایڈوکیٹ، کیونکہ ہم تو سارا دن عدالتوں میں یہ دیکھتے ہیں نا، پروسیڈنگ جتنی بھی ہے، ایک مذہبی بنیاد پہ قائم کیے گئے مقدمے میں آپ کو سمپتھی اور مذہبی جوش و خروش تو مل سکتا ہے، لیکن اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ 99% مقدمات میں موجود نہیں ہوتے۔ اور مرزا صاحب کے بارے میں تو ایک دنیا جانتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک بندہ پروفیشنل انجینئر ہے جی، میکینیکل انجینئر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ کیوں دین کی تبلیغ کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے، اس کے پیچھے کچھ تو وجوہات ہیں، اس کے پیچھے میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اور جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کے رستے میں مشکلات تو آتی ہیں جی۔ دعا میں یہ رکھیے گا، آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چلڈرن۔